ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا. دوسری طرف وہ جو اس کا مذہبی نیریٹو تھا کہ ہم اس کے کسٹوڈین ہیں اور ہم اس کے جائز حقدار ہیں، اور فلسطین جو ہے وہ گویا مطلب وہ ایسے وہ ہیں جیسے وہ ناجائز طور پہ آباد کار ہیں اور ہمیں ادھر سے ان کو بے دخل کرنا چاہیے. تو اس نیریٹو کے تناظر کے اندر کچھ بحثیں ہمارے علاقے میں بھی یا ہمارے اسلامسٹ کے اندر بھی جاری ہیں، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ بیت المقدس، پہلا سوال تو یہ کھڑا کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. مسجد اقصیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف سفر کیا تو مسجد اقصیٰ اس ٹائم موجود ہی نہیں تھی. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے اصل متولی اگر کنسیڈر کر بھی لیا جائے تو اس کے اصل متولی بنی اسرائیل ہی ہیں. تو مسلمانوں نے تو ان پہ قبضہ کیا، مسلمانوں نے ان سے لیا، ہتھیایا، تو اس کے جائز وارث وہی ہیں. تو مسلمان تو گویا پرتشدد ہیں اور مسلمان تو غاصب ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، ان کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پہلے تو خیر مسجد کے تصور کو سمجھ لیجئے، اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یعنی ایک ہمارا آج کا تصور ہے جس میں ہم مسجد سمجھتے ہیں عمارت کو، جبکہ مسجد کا اوریجنل جو مفہوم ہے وہ ہے سجدے کا وقت یا سجدے کی جگہ. اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کو اپنے لیے مسجد قرار دیا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ پوری زمین مسجد ہونا، یعنی آپ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن عمارت تو ہر جگہ نہیں ہوتی مسجد کی، نہ یہ ہر جگہ مسجد کے حکم میں ہوتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو مسجد اقصیٰ کا مطلب لفظی ہوگا دور کی مسجد، ہاں دور کی مسجد، ٹھیک ہے. اب مسجد اس معنی میں لیں وہ جیسے پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے، تو جو حدود حرم ہے دونوں جگہوں کی وہ مسجد کہلائیں گے. جیسے بیت اللہ ہے تو ایک تو خانہ کعبہ ہے جس کے اندر اس وقت بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باہر پھر مطاف ہے جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں. اس کے باہر وہ جگہ ہے جسے آج ہم مسجد حرام کہتے ہیں، وہ بلڈنگ ہے وہ جو بلڈنگ ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت تو یہ بلڈنگ نہیں تھی. تو اگر مسجد عمارت کا نام ہے تو اس وقت تو کوئی اس طرح کی عمارت خود بیت اللہ کے آس پاس بھی موجود نہیں تھی. تو مسجد حرام کیا شے ہوئی پھر؟ تو مسجد حرام اصل میں حدود حرم ہے. ایک ہے میقات جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں، وہ اور حدود ہیں. لیکن ایک ہے حدود حرم، جیسے وہ جو بعض لوگ عمرہ نہیں کرتے جو مسجد عائشہ سے باندھ کے آ جاتے ہیں، ادھر وہ عرفات سے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ حدود حرم ہے. یہ جو حدود حرم ہے یہ ہے مسجد حرام جس کو اللہ نے امن کا گہوارہ قرار دیا ہے نا. یہاں پہ کوئی وہ نہیں، یہ حدود حرم ہے. اس کے اندر وہ کوئی فساد نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، فسوق نہیں ہے، وہ جو آیات آئی ہیں. تو یہ مسجد کے حکم میں ہے. بے شک عمارت نہ ہو، جو عمارت ہے وہ بھی نہ ہو، یہ مسجد حرام ہے. اسی پر قیاس کر کے آپ مسجد اقصیٰ سمجھ لیں، وہاں عمارت ہے یا عمارت نہیں ہے، وہ جو حدود ہیں اس حرم کی وہ مسجد اقصیٰ کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو دور کی کوڑی لائی گئی ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ آسمان پر ہے، یہ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا، اس پہ تو وہ آیت کو انہوں نے مستاق بنایا نا، گویا کہ یہ سفر معراج کا تھا. لیکن یہ ہمارے ہاں تواتر سے یہ رائے موجود ہے امت کی کہ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا. ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے، اسراء اور معراج. اور یہ جو اس کے لیے صیغہ استعمال کیا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو اسراء جو ہے وہ آسمانی سفر کو نہیں کہتے، زمینی سفر کو کہتے ہیں. اور اس اسراء کے اندر سفر وہ جو زمین پر کیا جائے اور رات کو کیا جائے. یہاں لیل کا لفظ نہ بھی لایا جائے تو بھی اسراء کے اندر رات کا سفر ہی مراد ہوتا ہے. اور یہ یعنی اور جگہوں پہ جیسے بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا فاسر بعبادی لیلا، آپ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جائیں. اور جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کو آپ جو ہے نا وہ چلے جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا تھا، یہی فعل استعمال ہوا تھا. یہاں حضور کے لیے استعمال ہوا، اللہ لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات یہ بیت اللہ سے بیت المقدس. تو یہ یعنی ایک تو یہ بات ہوئی. اس میں ذرا تھوڑا آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ایک مضمون ہوتا ہے نا، کوئی بھی آپ کو اگر فرض کریں لغوی اعتبار سے آپ کے پاس ایک سے زیادہ معنی ہوں تو آپ سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھتے ہیں کہ یار یہاں اس کا معنی کیا بنے گا. تو اگر آپ قرآن مجید کی جس صورت میں یہ ذکر آیا ہے اس میں چلیں تو سب سے پہلے وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. اگلی بات کیا ہے؟
وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا ذکر ہے. تو بنی اسرائیل بیت المعمور میں تو نہیں رہتے تھے, وہاں فرشتے رہتے ہیں. بنی اسرائیل تو اس زمین والے بیت المقدس میں رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو بھی مطلب کیا نکلا کہ یہ وہی جو امت جس بات پر مجتمع ہے مراد وہی ہے. کوئی نیا جو آپ نے پھلچڑی چھوڑی ہے وہ اس میں آ کے فٹ نہیں ہوتی, سیاق و سباق میں فٹ نہیں ہوتی. لغوی مفہوم سے بھی اور اس کے سیاق و سباق یہاں رکتا نہیں ہے, آگے چلتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ, یعنی یہ بنی اسرائیل ہے نا جو وہاں پہ جن کا آپ حق بات کر رہے ہیں. آپ نے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا تھا نا, تو بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی اللہ نے. وہ جن کا آپ حق کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے انہیں اس وقت بتا دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ, تم زمین میں, یعنی اس اب الارض کا مطلب وہی الارض المقدس ہوگی, اس کے اندر تم فساد کرو گے مرتين 2 مرتبہ, اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, بہت بڑی سرکشی کرو گے. تو پھر اس کا لازمی نتیجہ تمہیں مار پڑے گی, یعنی اس زمین سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے. اب یہ اہم بات ہے کہ کیوں نکال باہر کیے جاؤ گے. بیسیکلی دیکھیے, یہ کہتے ہیں کہ یہ, یعنی وہ دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی, ایک اولاد کو انہوں نے یہ والا حصہ دیا تھا, ایک اولاد کو وہ والا حصہ دیا تھا. جیسے آج ہم کہیں ابا جی کا ایک گھر جو ہے نا بیریا ٹاؤن میں تھا, ایک گھر بیریا انکلیو میں تھا, بڑے بیٹے کو بیریا انکلیو میں دیا, چھوٹے بیٹے کو بیریا ٹاؤن. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کو حجاز میں, ایک کو جو ہے نا وہاں شام میں. تو یہ والی وراثت تھی. اس کا نتیجہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم. انبیاء کی یہ وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے. انبیاء کی وراثت کتاب ہوتی ہے, نظریات ہوتے ہیں, توحید ہوتی ہے, یعنی وہ تعلیمات ہوتی ہیں, ان کا مشن ہوتا ہے. یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. حضرت زکریا نے جو دعا مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے جو ہے نا ولی عطا فرما, وہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ سے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, میں تو بڈھا ہو گیا, میں جانے والا ہوں, لیکن میں آپ سے دعا کر رہا ہوں. اور میری وامرأتی عاقرن, بیوی میری بانج ہے, یعنی اولاد مانگ رہے ہیں. تو اب وجعل لی ولیا من لدنک, اپنے پاس سے ولی عطا فرما, یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی آل کا بھی وارث ہو. اب یہ کون سی وراثت ہے؟ یعنی وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے مشن چلا رہا ہے اس کے وارث ہو. تو ابراہیم علیہ السلام, پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا اور انہیں توحید کے یہ مراکز بنائے, اور اس کے لیے انہوں نے بے بہا قربانیاں دیں, جس کو آپ وراثت کہتے ہیں. وہ ہر وراثت قربان کی, مطلب رشتہ داریاں قربان کی, جگہ چھوڑی, وطن چھوڑا, بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے سے جو ہے نا باغ کوئی دریغ نہیں کیا. ہر وہ شے جسے دنیا وراثت کہتی ہے اس پر چھری چلائی. تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو امام بناؤں گا. اب انہوں نے کہا من ذریتی, یہاں سے بات چلے نا, میری اولاد کا کیا بنے گا. قال لا ینال عہد الظالمین, اللہ نے کہا ظالموں سے کوئی عہد نہیں ہے. اب اگر اللہ کا کوئی عہد ہے بنی اسرائیل سے, تو جب تم لتفسدن فی الارض, تم زمین میں فساد مچاؤ گے, تو عہد ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا. اور جب قرآن نے بار بار کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظالموں کی قوم کو اللہ راہیاب نہیں کرتا, تو کیا کہا کہ اب یہ ظالم ہے. تو ظالم ہے تو ابراہیم کے ساتھ عہد ہی ان کا ختم ہو گیا. تو جب ابراہیم سے عہد ختم ہو گیا تو ابراہیم کا جائز وارث کون ہے؟ تو بتایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, وہ مسلم تھے, حنیف. اچھا, یہ سورہ بقرہ میں اس کو یہ بھی بتایا کہ یہ مسلم ہونا ہی اصل میں یہ یہودی ہونا ٹیڑھ ہے, یہ انہوں نے نکالا ہے, یہ الہاد ہے جو انہوں نے اسلام کے اندر سے نکالا ہے. یہ نئی شناخت, ہاں نئی شناخت پیدا کی ہے, اپنی مرضی کی شناخت. میری قوم میری مرضی, نام بھی میرا, ٹائٹل بھی میرا, یہ اللہ کا دیا ٹائٹل نہیں ہے, یہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے. کیوں؟ یہی اذ قال لہ ربہ اسلم, جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ فرما بردار بن, اسلام والا مسلمان بن, قال انی اسلمت لرب العالمین, انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں سارے جہانوں کا رب کا. ووصى بها ابراہیم و بنیہ, اسی کی وصیت ابراہیم نے بیٹوں کو کی. یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی. تو یہ سارے بنی اسرائیل ہیں, تو یعقوب کی یہ وصیت کدھر گئی جب یہودی ہو گئے. تو ٹھیک ہے, تو ظالم بھی ہو گئے اور مسلم بھی نہیں رہے. تو اب ابراہیم والا کون ہے؟ تو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا, تو ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی,
اگر یہ ابراہیم کے پیروکار رہے یہودی نام سے یا نصرانی نام سے تو پھر بھی کوئی گنجائش ہم ان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں وقتی طور پر، محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد نہیں، اس سے پہلے. اور ابراہیم کے قریب تین تو یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ لوگ ہیں. تو اگر ابراہیم کی وراثت ہے تو پھر اس کا حقدار ازرو قرآن کون بنے گا؟ یہ میں کوئی جو ہے نا دنیا داروں کو دلیل نہیں دے رہا ہوں، میں دین داروں کو دلیل دے رہا ہوں، جو قرآن کو منزل من اللہ مانتے ہیں ان کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. تو ازرو قرآن بات صاف ہو گئی کہ ابراہیم کی جو بھی وراثت ہے اس وراثت کا حقدار ظالم نہیں ہوگا. تو ظالم کون نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ جو ہیں وہ ظالم نہیں ہیں، یا والذین آمنوا معہ جو ان پر ایمان لائے وہ ظالم نہیں ہیں. یہودی ظالم ہو چکے. یا آگے چلیں، اس کے یعنی یہ تو بات ہو گئی پرانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے حضرت مسیح، بلکہ 650 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام آئے. وہ رسول الی بنی اسرائیل، یہی بنی اسرائیل کی طرح رسول بن کے آئے. سب نے ان کو کا انکار کر دیا اور بس پڑتے سولی چڑھا دیا. وہ بھی اسی مشن پہ تھے. اسی مشن پہ تھے. اب آپ سوچیں ابراہیم کا وارث کون تھا؟ حضرت عیسیٰ. اس دور میں عیسیٰ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کر دیا تو وہ اس وراثت کا ان کا کوئی حق باقی رہا؟ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ تھا، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ 12 بندے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو باقی بنی اسرائیل نے کفر کر دیا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اکثریت نے کفر کیا، یہ 12 بندے ایمان لائے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو جو ایمان لے آئے تھے وہ 12 ان کو ہم نے مدد پہنچائی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب آ گئے. لیکن 300 سال بعد، ٹھیک ہے نا، جب پوری سلطنت روما کرسچن ہو گئی تو وہ غالب آ گئے. یہودیوں کو وہ پہلے ہی نکال چکے تھے، 70 عیسوی میں نکال چکے تھے رومی، لیکن جب مشرک تھے. اب وہ سارے عیسائی ہو گئے تو گویا یہ اس چیز کے حقدار ہو گئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں ان کا حق بن گیا. تو مسلمانوں نے تو یہودیوں سے لیا نہیں، مسلمانوں نے لیا عیسائیوں سے. تو اگر کسی کا حق بھی بنتا ہے، اگر کوئی دعوے دار بن کے کھڑا بھی ہو سکتے تو ہوں تو عیسائی کھڑے ہوں. ان کا تو حق ہی نہیں رہا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد. یہ تو وہ دلیل ہو گئی جو ہم قرآن مجید کی روشنی میں دے سکتے ہیں. عیسائیوں کا کیوں نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہودیوں کا تو بالکل ہی نہیں. اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف. اگر آپ دین کو، قرآن کو، روایت کو ایک طرف رکھ کر صرف جو دنیا کے ہمارے سیکولر بنیادیں ہیں ان پر دیکھتے ہیں تو پھر قدیمی باشندے کا حق ہونا چاہیے، سن آف دا سوئل کا حق ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام مہاجر تھے، وہ تو عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے. فلسطینی تو سن آف دا سوئل ہیں. ایک بات. دوسری، 5000 سال کی معلوم تاریخ میں بنی اسرائیل ان کا جو قبضہ رہا ہے اس علاقے پر وہ سارا 1100-1200 سال بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتا. باقی تو ڈائسپورا میں، باقی ڈائسپورا ہے. اصل میں پہلے بھی نہ آئے تو پھر اس کے بعد چلے گئے مصر، چلے گئے ادھر رہے، ادھر سے واپس آئے، پھر نکالے گئے، پھر اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی. پھر عراق میں جا کے تو جو ہے نا وہ یہ کچھ 6 لاکھ مارے گئے، 6 لاکھ غلام ہو گئے، یہاں یہ علاقہ خالی ہو گیا. پھر واپس آئے تو اس کے بعد وہ آ گئے، رومی آ گئے، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا. تو ان کا جو دورانیہ بنتا ہے اس علاقے کا وہ 1000 1200 1500 سال کر لو. تو فلسطینیوں کا تو کوئی مسنگ جو ہے نا لنک ہے ہی نہیں، وہ تو کنٹینیوسلی 5000 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. صحیح. تو اس دلیل پہ پھر کس کا حق بنے گا؟ تو مذہب سے آئیں تو حق بنتا ہے مسلمانوں کا. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، تینوں فرقوں کو آپ برابر ایکول جو ہے نا وہ حق پرست مانے تو حق بنے گا کس کا؟ پھر عیسائیوں کا. یہودیوں کا تو پھر بھی نہیں بنے گا، کیونکہ وہ بھی تو بنی اسرائیل ہیں. اور اگر آپ اس تاریخی تناظر میں دیکھیں تو حق بنے گا فلسطینیوں کا. وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہوئی نا ان کا مسلمان ہونا. پھر عقیدے سے تو بحث ہی نہیں کریں، کیونکہ وہ سن آف دا سوئل ہیں، لہذا ان کا حق بننا چاہیے.